ہر قسم کے روحانی جسمانی مسائل اور وظائف کے لیے پیر اقبال قریشی چینل کو سبسکرائب کریں۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ رب العزت نے جو تیسرا کلمہ ہمیں عطا کیا ہے یہ بہت ہی برکتوں والا ہے اور لوگوں کو اس کے برکتوں کا پتہ نہیں، جس کی وجہ سے بہت زیادہ محرومی ہے۔ چونکہ قرآن پاک کے اندر اس کے بارے میں ایک آیت کریمہ نازل ہوئی، لَهُ مُعَقِّبَاتٌ مِّن بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ يَحْفَظُونَهُ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ کہ کچھ کلمات ایسے ہوں گے جو روز محشر بندے کی دائیں بائیں آگے پیچھے ہر طرف سے گارڈز بن کے حفاظت کر رہے ہوں گے، اور وہ اس کو یوں ڈھانپ کر، جیسے گارڈ گزارتے ہیں نا مجمع میں سے بندے کو، اور ایک دم سہولت سے لے جاتے ہیں۔ تو اس کا ترجمہ یہ کیا امام راضی رحمۃ اللہ علیہ نے، لہو معقبات من بین یدیہ ومن خلفہ یحفظونہ من امر اللہ، اللہ کے آرڈر سے اس کی حفاظت کریں گے، دوزخ کے آرڈر سے، کہ اس کو دوزخ میں نہیں جانے دینا، اس کو پکڑ میں نہیں آنے دینا، اور اس کو یوں ڈھانپ کے سیدھے جنت میں لے جائیں گے۔ تو ابو اللیث سمرقندی رحمۃ اللہ علیہ نے اس پوری روایت کو نقل کیا، اور پھر آپ نے اپنی تنبیہ الغافلین کے اندر لکھا کہ وہ کلمات ہوں گے 4، سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر۔ یہ 4 کلمات کو جو مضبوطی سے پکڑ لے گا اور ہر وقت ورد کرے گا، اللہ اس کو دنیا میں بھی ہر طرف سے حفاظت کریں گے اور آخرت میں بھی حفاظت کریں گے۔ چونکہ آخرت کا ذکر تو اللہ نے کر دیا، لیکن دنیا تو اس سے اولا ہے، پہلے ہے، نقد ہے، تو حفاظت اس سے ہوتی ہے۔ تو اس پر پھر ابو اللیث سمرقندی رحمۃ اللہ علیہ نے پوری لمبی روایت لکھی۔ آپ نے فرمایا کہ جب اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا تو آپ کا پتلا بنایا، اور اس کے بعد اس میں روح پھونکی، اور روح پھونکنے کے بعد آدم علیہ السلام ایک دم اٹھ کے بیٹھے، تو آپ کو جو ہے آپ نے جو ہے دیکھا کہ اللہ کے عرش کے فرشتے، آپ کی پیدائش سے پہلے جو اللہ کے عرش کے فرشتے ہیں، اور پھر پہلے آسمان، دوسرے 7 آسمانوں کے فرشتے ایک جملہ کثرت سے کہہ رہے ہیں، اور وہ جملہ کیا ہے؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اس لیے یہ فرشتوں کا وظیفہ ہے، یہ فرشتوں کا جملہ ہے۔ یہ سب سے پہلے کائنات بننے سے بھی پہلے فرشتے سبحان اللہ، سبحان اللہ یہ کہتے تھے۔ تو اللہ رب العزت نے جب فرشتوں کو لاجواب کیا نا آدم علیہ السلام کے سامنے، تو انہوں نے پھر قالو سبحانک یہی جملہ بولا، چونکہ ان کو عادت ہے سبحانک کہنے کی تھی، اللہ کی شان بیان کرنے کی اس طرح، تو سبحان اللہ۔ اس لیے جب بیان سنے تو کیا کہنا چاہیے؟ جو آپ کہتے ہی نہیں۔ آپ نہیں، ابھی تو میں نے جب سے اعتکاف بیٹھے ہیں آپ لوگ، تو میں نے تو آپ کے منہ سے نہیں سنا ہے کہ شاید ہی کسی نے کہا ہو، لیکن کیا کہنا چاہیے؟ اب آپ کو پتہ چل گیا کتنا پاورفل جملہ ہے۔ یہ کس کا ہے؟ فرشتوں کا۔ اب آپ اتنے بڑی تعداد میں اعتکاف بیٹھے ہوئے ہیں، اور آپ دیکھیں نا، آپ کی آواز تو کچہری تک جانی چاہیے، لیکن آپ ایسے سن رہے ہیں کہ میرا بھی دل کر رہا ہے کہ یہاں سے بھاگ ہی جاؤں۔ آپ جب کہیں گے نا فرشتوں کا کلمہ، فرشتے بھی کہہ رہے ہیں اللہ کے عرش کو اٹھائے ہوئے، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ بات یہ دیکھیں نا کیا فرشتے کہہ رہے ہیں۔ تو آدم علیہ السلام تک آواز پہنچی نا، آدم علیہ السلام نے جب دیکھا کہ یہ اللہ کے عرش کے فرشتے سبحان اللہ، سبحان اللہ، تو آدم علیہ السلام کو جب روح پھونکی تو آپ اٹھ کے بیٹھے، تو آپ کو چھینک آئی۔ جب آپ کو چھینک آئی تو آپ کو اللہ رب العزت نے قلب میں چیز اتاری۔ وحی کا 2 قسمیں ہیں، ایک جو ہے قطعی وحی ہے، ایک ظنی ہے۔ قطعی وحی وہی ہوتی ہے جو نبیوں پہ اترتی ہے، ظنی وہ ہوتی ہے جو ولیوں پہ دل پہ القاء ہوتا ہے۔ تو آدم علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے دل میں ڈالا کہ آپ نے جیسے ہی چھینک آئی تو آپ نے کیا کہا؟ نہیں، کیا کہا؟ الحمدللہ۔ آدم علیہ السلام کے منہ سے چھینک والا کیا کہتا ہے؟ الحمدللہ۔ اور جب تک چھینک والا الحمدللہ نہ کہے تو آپ نے یرحمک اللہ نہیں کہنا، یہ حکم ہے شریعت کا۔ اب کسی کو چھینک آئی تو وہ چھینک اس کو آئی تو آپ نے کہا یرحمک اللہ، اس نے کچھ بولا ہی نہیں۔ وہ دعا کرے گا تو آپ دعا دیں گے نا بعد میں۔ تو اب اس لیے جو ہے آپ، یہ شریعت کا حکم ہے، اس لیے یہ اصول ہے ہمارا، میرا اپنا اصول تو یہی ہے
کہ جو ہمارے سے تعلق رکھتا ہے تو ہم اس سے رکھتے ہیں، جو نہ رکھے تو ہم بھی نہیں رکھتے، کیونکہ ہم زبردستی یرحمک اللہ کہتے رہیں اور وہ الحمدللہ کہہ ہی نہیں رہا۔ تو آپ کسی کے بارے میں اتنا سوچیں جتنا جو آپ کے بارے میں سوچ رہا ہے۔ آپ ہلکان ہوئی جا رہے ہیں اور وہ آپ کو ویلیو ہی نہیں دے رہا۔ آپ بات سمجھے ہیں؟ تو اس لیے یہ پتا چلا ایک شریعت کا حکم کہ یرحمک اللہ کہنا ہے جب کوئی الحمدللہ کہے۔ جب آدم علیہ السلام نے کہا نا الحمدللہ تو یہ کلمہ اڑتا ہوا سیدھا عرش مالا پہ چلا گیا، تو فرشتوں نے اپنا وظیفہ بنا لیا، سبحان اللہ الحمدللہ سبحان اللہ الحمدللہ، یہ بار بار فرشتے کہنے لگے۔ اب فرشتوں کا وظیفہ کتنا ہو گیا؟ دو جملے سبحان اللہ الحمدللہ۔ اور یہ وظیفے بتا رہے ہیں آپ لوگوں کو، قرآن بتائیں تو وظیفہ کیا ہے؟ قرآن نہیں ہے۔ بعض لوگوں کا عادت ہوتی ہے نا اعتراض کرنے کی، تو ان کا بچاروں کا نالج ہوتا نہیں، عبور ہوتا نہیں کسی چیز پر مضبوط، تو وہ ادھر ادھر کی کہانیاں، بلکہ وظیفے بھی تو غلط بتانے والے بہت ہیں۔ ابھی مجھے ایک بندے نے لکھ بیچا ایک صاحب کا، تو وہ وظیفہ بتا رہے ہیں ٹی وی بیٹھے ہوئے کہ آپ میٹر پہ لکھیں زم زم تو میٹر رک جائے گا بجلی کا، آپ کا بل ہی نہیں آئے گا۔ سبحان اللہ۔ اللہ کے بندو اتنا بے وقوف تو نہ بناؤ، کوئی وظیفہ صحیح بتائیں قرآن سے۔ وہی بندہ ہے جو پچھلے 2 سال سے روز مجھ سے پوچھتا تھا کہ جی ایسا وظیفہ بتائیں، اس کا میں واٹس ایپ پہ اس کو جواب دیتا تھا۔ پچھلے 2 سال وہ مجھ سے پوچھ کے وہ وظیفے بتاتا رہا، اس سال نہیں پوچھے تو زم زم پہ آ گیا۔ اب وہ کسی بیوقوف نے ہی بتایا کہ یہ کرو کام، اس سے تو لوگ ہنسے ہی گئی نا۔ اب دیکھیں نا، آپ قرآن کی بات کریں، حدیث، آپ کو نالج ہونا چاہیے، آپ بندے کو ایکسپلین کر سکیں۔ یہ نہیں کہ آپ پھینک رہے ہیں خالی، یہ پھینکو نہیں بننا چاہیے، بندے کو دلائل سے بات کرنی چاہیے۔ ہمارے زیادہ تر وظیفے بتانے والے پھینکو ہی ہیں، تو اسی لیے پھر لوگ متنفر ہو کے سب کو ہی برا کہتے ہیں۔ تو اس لیے بات کہاں سے ہونی چاہیے؟ قرآن و سنت سے، حدیث سے۔ اب فرشتوں کا وظیفہ کیا بن گیا؟ پھر اللہ رب العزت نے جو ہے حضرت نوح علیہ السلام کو بھیجا۔ نوح پہلے پیغمبر ہیں جن کی تبلیغ تھی لا الہ الا اللہ، چونکہ آدم علیہ السلام کے زمانے میں بچپنا تھا، ابھی اتنی تعداد نہیں تھی، تو اس لیے اللہ نے پہلے نبی بھیجے، رسول، جن کو اللہ نے داعی بنایا، ایسا کہ مارے کھائی 950 سال تبلیغ کی، اور 950 سال سب سے لمبی زندگی۔ آپ نے پہلی مرتبہ جو تبلیغ کا آغاز کیا تو اس نبی کی زبان سے کیا نکلا؟ لا الہ، یہ تبلیغ ہے۔ اس کی بات کرنے والا اصل میں اللہ کا داعی ہے جو لا الہ الا اللہ کی بات کرتا ہے۔ تو نوح پیغمبر نے جب کہا، مار کھا کے لا الہ الا اللہ، تکلیفیں جھیل کے لا الہ الا اللہ، گرمی میں سردی میں، دیہات میں شہر میں، گھر میں باہر، بچے کے پاس بوڑھے کے پاس، مرد کے پاس عورت کے پاس، لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ۔ آپ کا یہ جملہ اللہ کو اتنا پسند ہے کہ اللہ نے فرشتوں سے کہا، فرشتوں اس کو بھی اپنا وظیفہ بنا دو۔ اب فرشتوں کے 3 وظیفے ہو گئے، سبحان اللہ الحمدللہ لا الہ الا اللہ۔ اب یہ وظیفہ فرشتے کر رہے تھے اور ہر وقت کہتے تھے کیا بہترین جملے ہیں، کلمات ہیں، ان سے اللہ خوش ہوتا ہے، کیونکہ فرشتے تو اللہ کو خوش کرنا چاہتے ہیں۔ ان کو روٹی کی ضرورت نہیں کہ وہ کھانے کے لیے وظیفے مانگیں، وہ جو ہے مال دولت کے لیے وظیفے کریں، یہ تو آپ مانگتے ہیں کہ دولت کے لیے وظیفہ دو، لیکن اللہ کے فرشتے کیا چاہتے ہیں کہ وظیفے سے کون راضی ہو؟ تو فرشتے یہ 3 وظیفے کر رہے ہیں، سبحان اللہ الحمدللہ لا الہ الا اللہ لا یہ میں آپ کو ہوائی بات نہیں کر رہا، ابو اللہ سمرقندی رحمۃ اللہ علیہ کتاب تنبیہ الغافلین سے بتا رہا ہوں۔ حضرت ابراہیم کو اللہ نے بھیجا علیہ السلام کو، اور پہلے پیغمبر جن کو خلیل بنایا، ان کے بچے کو ذبح کرنے کے لیے خواب دکھایا، اسماعیل علیہ السلام کو چھری کے نیچے لٹایا، ابراہیم علیہ السلام نے پٹی آنکھوں پہ باندھی، بیٹے کو جبین کے بل وَطَلَّهُ لِلْجَبِينِ لٹا دیا اور چھری کو چلانا شروع کیا۔ چھری چلا رہے ہیں لیکن چھری نہیں چل رہی۔ جب اس کو تیز کر کے چلاتے ہیں تو ایک دم گرم خون جو ہے آپ کے ہاتھ پہ لگتا ہے، پٹی ہٹاتے ہیں تو وہاں پر جو ہے مینڈھا ذبح کیا ہوا پڑا ہے، اور بیٹا صحیح سالم سامنے کھڑا مسکرا رہا ہے، اور وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ إِنَّ هَذَا لَهُوَ الْبَلَاءُ الْمُبِينُ وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ سَلَامٌ
علی ابراہیم۔ جب یہ آیت اتری، اللہ نے یہ کلمات کہے تو آپ نے جذبات، بیٹا بھی بچ گیا، قربانی بھی لگ گئی، خوشی کے عالم میں، وہ خوشی کیسی ہوگی آپ کو اس کا سمجھ نہیں آئے گی۔ یہ ابراہیم علیہ السلام کو ہی سمجھ آ سکتی ہے کہ جن کا اپنا خون بیٹا اللہ کے امر سے ذبح ہوتے ہوئے بچ گیا اور اللہ نے اس کو بچا لیا، تو آپ نے خوشی کے عالم میں فرمایا اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ جب آپ نے یہ کہا تو فرشتے اتنے خوش ہوئے، اللہ اتنا خوش ہوا، اللہ نے کہا فرشتوں اب آپ کا وظیفہ قیامت تک یہ بن گیا، اللہ اکبر بھی اس کے ساتھ۔ اب آپ فرشتوں کیا پڑھنا ہے؟ سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر۔ ہمارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت جبرائیل نے آ کے یہ بات بتائی، یہ پورا واقعہ سنایا، ہمارے آقا نے فرمایا لا حول ولا قوت الا باللہ، اور یہ جملہ بھی فرشتوں نے لے لیا۔ اب یہ کلمے 5 بن گئے اور 5 واقعات کے ساتھ ان کے تعلق ہو گیا، اور اب جو یہ کلمہ تیسرا پڑھے گا 100 مرتبہ کم سے کم روزانہ، اللہ اس کو دنیا میں کبھی پست نہیں ہونے دے گا، محتاج نہیں ہونے دے گا، مقروض نہیں ہونے دے گا، اللہ اس کو دنیا میں ایسی پریشانی نہیں لائے گا کہ اللہ اس کو پست کر دے یا لوگوں میں رسوا کر دے۔ تو اپنا اس کو وظیفہ بنا لیں، زیادہ سے زیادہ پڑھیں، جتنا زیادہ پڑھ سکتے ہیں پڑھیں، 300 بھی پڑھیں، 600 پڑھیں، 1000 پڑھیں، وہ تو آپ کی مرضی ہے، جتنا گڑ ڈالیں گے اتنا میٹھا ہے۔ تو انشاءاللہ اس سے آپ کو فیوزات ملیں گے۔ اس تیسرا کلمہ جتنا زیادہ پڑھیں گے اللہ تعالیٰ آپ کو جو ہے اس کی برکتیں عطا فرمائے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔